اسی پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں اسلامی سال، اسلامی مہینے، اسلامی طور طریقے، اسلامی تہذیب و تمدن، کھانے پینے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، تنہائی میں کیسے رہیں، خلوت و جلوت میں کیسے رہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، پبلک پیلیس میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرما دی۔ آپ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی بندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی رات کس عالم میں گزرے، آپ کے دن کس عالم میں گزرے، کوئی ایسا لمحہ نہیں 24 گھنٹہ کے اندر جس کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان نہ فرما دیا۔ یہی وہ اسلام کی خوبیاں ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت کو مسلمانوں سے ڈر نہیں ہے، اسلام کی خوبیوں سے ڈر ہے کہ جس دن لوگ اسلام کی خوبیوں کو جان لیں گے، اسلام کو پہچان لیں گے، پھر اس دن اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ اسلام ہمیشہ شاندار رہا ہے، ہمیشہ شاندار رہے گا۔ ہاں کوئی مسلمان اپنا کریکٹر خراب کر لے الگ بات ہے، اسلام نہ کبھی خراب تھا، نہ کبھی خراب ہے، نہ کبھی خراب ہوگا۔ اسلام کے مذہب حق کا ہونے کا اعلان تو پروردگار عالم نے فرمایا۔ جس اسلام کو رب نے چن لیا، پسند کر لیا، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق رب ذوالجلال کے حکم سے ہوئی ہے۔ اسی رب نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اس رب کو معلوم ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، تو رب کو جس کو چن لے وہ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے اسلام کو چن لیا، مذہب اسلام کو پسند کر لیا، اور پھر مذہب اسلام کے جو پیروکار ہوئے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بھرپور رول ادا کیا، پروردگار عالم نے ان لوگوں کو بھی چن لیا۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم جس مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں اس اسلام کے پیروکار ہونے پر، مسلمان ہونے پر فخر تھا، فخر ہے اور فخر ہی رہے گا۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ اسے مسلمان ہونے پر شرم آ رہی ہے، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے پر حیا آ رہی ہے، یا کسی طرح کا وہ دباؤ قبول کر رہا ہے، تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی واضح ہو گئی ہے۔ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے، مسلمان بنے رہنا، تو خوش دلی کے ساتھ رہو۔ آپ کے گلے پہ تلوار لگا کر کے کوئی نہیں کہتا کہ مسلمان رہو، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اپنے اسلام کے ظاہر کرنے میں اگر آپ ڈر گئے، اپنے مسلمان ہونے کے اظہار کرنے سے آپ اگر ڈر گئے، تو آپ سے کیا امید ہے کہ آپ نمازوں کے حوالے سے تبلیغ کریں گے، اب روزے کے حوالے سے تبلیغ کریں گے، اب حج کے حوالے سے تبلیغ کریں گے، اب سیرت مصطفیٰ کو آگے بڑھائیں گے، اب اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ آپ سے امید کی ہی نہیں جا سکتی جب آپ اسلام کا برملا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہی ہے، اسلام کا برملا اظہار، ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کا اظہار، تلواروں کے سائے میں اللہ کی عبادت، نیزے میں چڑھ کر قرآن کی تلاوت، گمراہوں کے درمیان حق و صداقت کا برملا اعلان، بغیر کسی مروت کے، بغیر کسی لومت لائم کے، بغیر کسی خوف و خطرہ کے اسلام کا جو اعلان کرے، تعلیمات اسلام کو آگے بڑھائے، اسی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور پہلے مہینے کی آج پہلی تاریخ، اور رب کا کرم کہیے
کہ ہمارے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو جمعہ سے ہو رہا ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ یہ سال ہم مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آغاز اچھا ہوا تو انجام بھی اچھا ہوگا. ہمارے سال کا آغاز نماز جمعہ سے ہے، جمعہ کے دن سے ہے، بابرکت دن سے ہے. انشاءاللہ اس دن کی فضیلت، آقا حسین کی شہادت سونے پر سہاگا. تو یہ سال ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا ہی ہوگا. صرف ضرورت ہے ہمیں اپنے تھوڑے سے کردار پر نظر ثانی، اپنی طرز زندگی پر نظر ثانی کی ہمیں ضرورت ہے. خود بھی مسلمان بن کر اسلامی طور طریقہ کا پابند ہو کر اپنی نسلوں تک اس اسلام کو پہنچانا، یہی پیغام کربلا. اب اسلام کی خوبیوں کو اپنے تک مت رکھیے، اسلام کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں کو بتائیے. آپ کو کسی کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیے، آپ کو صرف یہ بتائیے کہ اسلام کی یہ خوبی، اسلام کی یہ صفت ہے، اسلام یہ باتیں کہہ رہا ہے. آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھینچا کھینچا اسلام کے دامن میں لوگ خود ہی آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار اس اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کون سی قربانی ہے جو پیش نہیں کیا؟ مکہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، مکہ سے ہجرت کی تاریخ پڑھ لیجئے. جس ہجرت کی بنیاد پر سن ہجری کا آغاز ہوا، اسلامی سال کی بنا ڈالی گئی. یہ محرم الحرام 1447 شروع ہو گیا. مکہ سے ہجرت کیے ہوئے میرے آقا کو 1447 سال ہو گئے. اور اسی مہینے کی 10 تاریخ میں دنیا تاریخ کا وہ عظیم سانحہ پیش آیا جسے ہم شہادت کربلا، شہادت امام حسین سے یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی تفصیلات اس بیگم مسجد کے 10 روزہ پروگرام میں آپ حضرات آج سے سماعت کریں گے. میں صرف آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سال آپ کا آغاز بہتر انداز میں ہو گیا ہے. سال کا آغاز تو کم از کم یہ 10 دن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت والے ہیں، کم سے کم اس 10 دنوں کا تو فائدہ اٹھائیے. روزہ رکھیے، نمازوں کا پابند بن جائیے، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے، امام حسین کا ذکر سنتے ہوئے رات گزاریے، صحابہ اہل بیت کی عظمتیں سنتے ہوئے ان ایام کو گزاریے. تھوڑا سا وقت نکالیے اپنے مذہب کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے، اپنی پرسنل لائف کے لیے. تو آپ زندگی گزار رہے ہیں جس حسین کے صدقے میں صاف ستھرا دین آپ کو ملا، حوصلہ ملا، عزم ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ملا، تر و تازہ اسلام ملا. کم سے کم اس آقا حسین کے نام پر کچھ تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ کربلا میں تلاش کرو کہ کربلا ہے کیا. تو کربلا میں تلاش کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کو انہی چیزوں کا پابند ہونا چاہیے. کربلا جانے کا مقصد سمجھنا چاہیے. اتنی بڑی قربانیوں کے پیچھے کیا راز ہے، اس راز کو بھی سمجھنا چاہیے. ادھم مچانے کا، گھومنے کا، نعرہ لگانے کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا عزم کا نام ہے، کربلا استقلال کا نام ہے، کربلا خدا کی بندگی کا نام ہے، کربلا قرآن مقدس کی تلاوت کا نام ہے، کربلا دین حق کے پرچار و پرسار کا نام ہے، کربلا دین حق کے لیے جان ساری کرنے کا نام ہے. کربلا نام ہے مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی کرنے کا. یہ کربلا ہے.
حالانکہ ہم آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حسین کو ایک بار سن تو لو، نبی کی اس شہزادے کو ایک بار پڑھ تو لو، اگر تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آ جائے تو پھر کہنا جس نے حسین کو پڑھا ہے وہ سچا حسینی بن گیا، جس نے حسین کو سنا ہے سمجھا ہے وہ سچا حسینی بن گیا ہے۔ اس حسین کی شہادت کو معمولی مت سمجھو۔ حسین چاہتے تو دنیا میں کون سی طاقت ہے میاں جو حسین کو شہید کر دے؟ کون سی طاقت ہے جو حسین کو پیاسا کر دے؟ کون سی طاقت ہے جو حسین کے لیے کھانا پانی بند کر دے؟ ارے حسین کو تو بتا دیا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہاتھ بڑھاؤں تو جنت سے کھانا ہے، پینا ہے، پھل ہے، جو چاہوں گا وہ جنت میری ہے۔ پھر بھوک کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حسین نے بتایا میں ہاتھ بڑھا کر جنت میں تو جنت کا پھل لے آؤں گا، لیکن میرے نانا جان کی امت کے ہر فرد کے اندر تو یہ طاقت نہیں۔ مجھے میرے نانا نے جنت کا سردار بنایا ہے، لیکن میرے نانا کی امت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، ان کو تو جنت کی ٹھیکیداری نہیں ملی ہے۔ پھر انہیں جنت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آئیڈیل کیا ہے، نمونہ کیا ہے؟ تو ہمارے آئیڈیل و نمونہ اور ہماری آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے حسین کا پیاسا رہنا، حسین کا بھوکا رہنا، حسین کا قربان اٹھانا، خود اپنی شہادت پیش کرنا، یہ حسین کا اپنے لیے نہیں تھا، محمد عربی کی امت کے لیے تھا۔ ورنہ جو رب ذوالجلال مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت آدم سے لے کر آمنہ کے پیٹ میں آنے تک اور آمنہ کے پیٹ میں آنے سے حضور کے دنیا سے جانے تک حفاظت فرما رہا ہو، اسی نبی نے حسین سے بہت پیار کیا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے حسین سے بہت محبت کیا ہے۔ رب چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن حسین کی چاہت یہ تھی کہ میں ایک ایسا کردار پیش کروں کہ قیامت تک میرے نانا جان کی امت اس کردار کے سائے میں اپنی زندگی گزارے، تو اللہ اس کے صدقے میں ان کی دنیا بھی کامیاب کر دے اور آخرت بھی کامیاب کر دے۔ ورنہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں اور اپنے ذہن کو اگر گندگی بھری ہے کچھ لوگوں کے ذہن و فکر میں، اس گندگی کو دور کیجئے کہ حسین نہ کبھی منصب کے لالچی تھے، عہدے کے لالچی تھے، خلافت کے لالچی تھے، جاہ و جلال کے لالچی تھے، نہیں۔ ارے حسین دنیاوی جاہ و جلال اور منصب کی خواہش کیوں کریں گے؟ اس حسین کو تو ان کے نانا نے پیدا ہوتے ہی اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے کہ کائنات میں ایسا عہدہ ملا ہی نہیں کسی کو۔ وہ کیا عہدہ کے لیے لڑیں گے؟ تخت و تاج جن کے ٹھوکروں میں ہو، وہ تخت و تاج کے لیے کیوں لڑیں گے؟ اس لیے ذہن و فکر کو درست کرنا چاہیے۔ حسین ابن علی کی لڑائی صداقت کی لڑائی تھی، حق کی لڑائی تھی، بندگی کی لڑائی تھی، ریاضت کی لڑائی تھی، اسلام کے پرچار و پرسار کی لڑائی تھی، تعلیمات اسلام کو آگے بڑھانے کی لڑائی تھی، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کی لڑائی تھی۔ اس لیے حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اسلام اہل بیت اطہار کی جو عورتیں کربلا میں حسین کے ساتھ شریک ہوئی، اس رنجو علم کے عالم میں بھی جن کے سروں سے کبھی چادریں نہ اتری، جن کے کسی وقت کی نمازیں نہ چھوٹی، وہ حسین ابن علی تلواروں کے سائے میں جنہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ حسین کی زندگی کا مقصد خدا کی بندگی ہے، حسین کے جینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا تحفظ ہے۔ اگر اس حسین کا نام لے کر ہم لوگ 10 دن بھی پابندی سے نماز نہ پڑھ سکے، 10 دن بھی قرآن کھول کر کے ہم تلاوت نہ کر سکے، کچھ روزے نہ رکھ سکے، کچھ صدقات و خیرات نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو پھر بتائیں ہم لوگوں سے زیادہ محروم القسمت اور کون ہوگا؟ کیا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے حسین ابن علی سے بھی بڑا کوئی ذریعہ ہے؟ وہ حسین جن کی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لیا، وہ حسین جن کی شہادت اللہ کے نبی نے دیا ہو، صدیق عمر نے دیا ہو، عثمان و علی نے دیا ہو، فاطمہ و بلال نے دیا ہو، وہ حسین
جن کو وسیلہ غوث اعظم نے بنایا ہو، غریب نواز نے بنایا ہو، امام اعظم نے بنایا ہو، امام احمد بن حنبل نے بنایا ہو، اس حسین سے زیادہ اللہ کا قریبی کون ہے میاں؟ اگر اس حسین کی رضا حاصل کر کے ہم خدا کو راضی نہیں کر پائے تو یاد رکھیے گا بہت ہی مقام افسوس، بہت مقام افسوس۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آغاز اچھا ہوا ہے، میرے پیغامات گھروں تک پہنچائیے کہ اگر حسین سے محبت ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، حسین کا سچا دیوانے ہو، توفیق ملے تو روزہ رکھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، حسین سے سچی محبت ہے تو سچ بولو، جھوٹ کا سہارا مت لو، جھوٹے ہو سکتا ہے وقتی طور سے کامیاب ہو جائے مگر حقیقی کامیابی تو سچوں ہی کو ملا کرتی ہے۔ اس لیے حسینی ہو تو سچ بولنے کا جذبہ پیدا کرو، چھوڑ دو یہ چاپلوسی، چھوڑ دو یہ چمچاگیری، چھوڑ دو یہ فضول کی باتیں۔ اگر حسینی ہو تو حق کا پرچم لہرا دو، باطل کوئی بھی ہو، کتنا بھی مضبوط ہو، حسین ابن علی کا کردار اگر اپنا لوگے زمانہ تمہیں سلام کرے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر ہم زندہ نہ کر سکے اسلام کو تو سمجھیے کہ ہم حسین کے کردار کو اپنا نہ سکے۔ اور اسلام کی زندگی کیا ہے؟ اسلام کو ایسی چیز نے آپ نے پکڑا اور اس کو زندہ کر دیا، نہیں۔ اسلام زندہ ہوگا، آپ نمازیں پڑھیے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ ماں باپ کی خدمت کیجیے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ برائیوں سے دور ہو جائے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ سچ بولنا شروع کر دیے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ شراب و کباب سے دور ہو جائے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ جوئے سٹے سے دور ہو جائے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ صداقت کا علم بردار بن جائے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ آپ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، اسلام کو زندگی ملے گی۔ اگر اسلام کو آپ زندگی دینا چاہتے ہیں تو بندگی کیجیے، حسین کو یاد کیجیے، کردار حسین کو یاد کیجیے، کربلا والوں کو یاد کیجیے، ان کی عبادت یاد کیجیے۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور اگر شاعر سے میں کچھ گزارش کر کے کہوں کہ آج کل تو ہماری نمازیں ادا ہوتی ہے اے سی کے سائے میں، اور تب بھی سائے کو انسان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ساری فیسلٹیز ہے، اے سی موجود ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، وضو خانے کا شاندار انتظام ہے، اس کے بعد بھی ہمارا مسلمان اذان سننے کے بعد مسجد آنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے گھر سے زیادہ فیسلٹیز اللہ کے گھر میں کر دی گئی ہیں، پھر بھی مسلمان آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو آ رہے ہیں وہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ فیسلٹیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلو بھائی، اللہ دے گا تو انشاءاللہ اور اچھا انتظام کیا جائے گا۔ مسجدوں کو سجانا سنوارنا کوئی برا نہیں ہے، یہ کام اس کا کریڈٹ بھی حضرت عمر بن خطاب کو جاتا ہے، جنہوں نے مسجدوں کو سجانے کا، مسجدوں کو مزین کرنے کا سب سے پہلا پلان لیا، جدید مسجدوں کی تعمیر کا سب سے پہلا پلان لیا۔ آج ان کا یوم شہادت بھی ہے، ہم انہیں سلام کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو، کہ آپ کو سلام ہو کہ آپ کیسا کردار چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر مسلمان اس پر عمل کر لے تو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، جو خود مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب دن بہت امپورٹنٹ ہے، کام زندگی بھر کرتے ہی رہتے ہیں، اور آج بھی میں منع نہیں کر رہا ہوں، کوئی کام محرم میں منع نہیں ہے۔ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں، امام حسین کا نام لے کر خرافات کوئی کرے گا، بھائی یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے۔ حسین صداقت کا نام ہے، شریعت کے تحفظ کا نام ہے، اسے حسین کا نام لے کر آپ برائی کریں گے، میں سمجھتا ہوں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ اگر نبی کا بیٹا کا نام لے کر آپ نے برائی کی تو نبی کے بیٹے کا نام اپنے لبوں پہ آئے تو شریعت مسکرا جائے، دین مسکرا جائے، اسلام مسکرا جائے کہ واہ کیا حسینی ہے۔ آپ کے لبوں پہ کلمہ ہونا چاہیے، آپ کے لبوں پہ درود و سلام ہونا چاہیے، آپ کے لبوں پہ ذکر حسین ہونا چاہیے، آپ کے لبوں پہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، آپ کے لبوں پہ اچھی باتیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لب جب ہلے تو سچ نکلے، جھوٹ سے دور ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی ان تعلیمات کو اپنائیے گا جو حقیقت میں پیغام کربلا ہے، تو امام حسین راضی ہو جائیں گے
اور حسین کی رضا مولا کائنات کی رضا ہے، سیدہ فاطمہ کی رضا ہے، میرے آقا سرور کائنات کی رضا ہے، اور مختار دو عالم کی رضا، پروردگار عالم کی رضا۔ اور جنت کے شوقین حضرات سبھی ہیں، ان سے گزارش ہے آپ کو تو حسین کو فالو کرنا ہی پڑے گا میاں، کیونکہ نبی نے جنت کا سردار کسی اور کو نہیں اپنے بیٹوں کو بنایا ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو جنہیں بھی جنت جانے کی خواہش ہے اسے تو حسینی غلام بننا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کردار کو اپنائیے، کردار کو بدلیے، سیرت کے اندر تبدیلی لائیے، سچا مسلمان بنیے، پکا مسلمان بنیے، حق بات کا اظہار کیجیے، کون کیا سوچے گا کیا نہیں سوچے گا اس کی پرواہ مت کرو، حق بات کا اظہار کرو، حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آمنہ کے لال ناراض ہو گئے تو سب بہت فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے آقا کی رضا کی کوشش حاصل کرنے کی کوشش کرو، آقا حسین کو راضی کرنے کی